الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، احب بلاد اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کون سی جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، احب بلاد اللہ مساجدها۔ سنو، اللہ کو اس زمین پہ جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ پھر سوال کیا جاتا ہے، ابغض بلاد اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اس زمین پر؟ اللہ اکبر! لاکھوں رحمتیں حضرات صحابہ پر، کتنے پیارے پیارے سوالات پوچھتے تھے۔ ان کے سوال پوچھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے پیارے جوابات ارشاد فرمائے جو دین کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس زمین پہ وہ کون سی جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ ابغض بلاد اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ ابغض بلاد اللہ اسواقها۔ اس زمین پر اللہ کو جو جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے، سن لو اور جان لو، وہ بازار ہیں۔ آج ہم جنہیں مارکیٹیں کہتے ہیں، جنہیں مال کہتے ہیں، کیوں پسند ناپسند اللہ کو؟ کیا وجہ مساجدیں کیوں پسند ہیں؟ ارے مساجدیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اور اس میں بسیرا کس کا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس میں فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے، جنت کا ماحول ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ آزما کے دیکھ لیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں، ارے اچھی طرح وضو کیجئے اور اللہ کے گھر میں جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو راحت مل رہی ہے، ٹھنڈک مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، چین و اطمینان مل رہا ہے۔ کیوں؟ یہ جو اللہ کے گھر ہیں، جو مساجد ہیں، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے باغ ہیں یہ۔ اور یہ سکون کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ اطمینان کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی۔ راحتیں کہاں ملیں گی؟ جنت میں ملیں گی۔ اسی لیے مساجد میں یہ تمام چیزیں آپ کو میسر آئیں گی، آزما کے دیکھ لیں۔ اور اللہ کو یہ بازار، یہ مارکیٹیں، یہ مال کیوں ناپسند ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کس کا بسیرا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ جو بازار ہیں، جو مارکیٹیں ہیں، اس میں بسیرا شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو غافل کر کے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور اللہ کا ذکر وہاں انسان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم احادیث میں دیکھیں گے چوتھے کلمے کی کتنی زیادہ قدر و منزلت آئی ہے۔ اگر اس کو گھر پہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اگر ایسی جگہ جا کے پڑھتے ہیں جہاں شیطان نے انسان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یعنی اسواق، بازار، مارکیٹیں، مال، اگر ہم وہاں جا کے اللہ کا ذکر کریں گے اور چوتھا کلمہ پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے 10 لاکھ نیکی عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! غور کیجئے میرے بھائیوں، مساجد کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ ارے ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مساجد میں کوڑا کرکٹ چن لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کس چیز کا مہر فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جو جنت میں حور ہے نا، خوبصورت حور، خوبصورت آنکھوں والی حور، اس کا مہر ادا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اگر کپڑے پہ کچھ لگا ہو اور مسجد میں نظر آ جائے تو مسجد میں ہی جھاڑ دیتے ہیں مٹی کو۔ اللہ اسے ہدایت دے۔ ارے اللہ کا نبی تو فرما رہا ہے کہ جو مسجد سے صفائی کرنے والا ہے اس کی کتنی شان ہے، اور یہ بندہ باہر کا گند لے کے مسجد میں ڈال رہا ہے۔ خسارے کا سودا ہے یہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہماری خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی، لیکن حکم یہ ہے کہ مسجد کا اہتمام جو ہوتا ہے اس میں ساتھ دیں، خوشبو وہاں بھیجیں،
اور چیزیں ایسی وہاں پر دیں، صفائی کا اہتمام کروا سکتی ہیں وہاں پر اور اجر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ مساجد زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مساجد سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد